بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہیں ان کے متعلق ظاہر ہے حکومت کے جو بہت ذمہ دار لوگ ہیں اور وہ سامنے بھی اور بیک گراؤنڈ میں بھی مطلب ہے کہ وہ بہت باتیں کرتے ہیں. تو یہ جس قسم کی وہ باتیں کرتے ہیں جو پروپیگنڈا ان کے متعلق کیا جاتا ہے تو کیا اس میں کتنی حقیقت ہے یا نہیں، اور کیا جو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کیا وہ سچ ہے کہ نہیں. اس حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ ایک اہم خبر جو ہے امید ہے مجھے کہ ایک آدھ دن میں پاسبلی کل آ سکتی ہے یا پرسوں آ سکتی ہے، اور اس کو ہمارے جو دا نیوز کے انویسٹیگیشن سیل کے ایک ہمارے کولیگ ہیں، ہماری ٹیم کے میری ٹیم کے ممبر ہیں فخر درانی، وہ ایک سٹوری دیں گے اور اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا واقعتاً جس لحاظ سے جو بیک گراؤنڈ میں جس قسم کے الزامات لگائے جاتے ہیں اس میں کیا حقیقت ہے کہ اور کیا وہ سچ ہے یا نہیں. تو یہ ایک اہم چیز ہوگی. اور کس قسم کے الزامات لگائے جاتے ہیں تو اس بارے میں آپ کو بتایا کہ جو سب سے اہم بات ایک تو یہ کہ خواجہ آصف صاحب نے جس دن یہ 26ویں آئینی ترمیم پاس ہوئی تھی قومی اسمبلی میں، تو اس اسمبلی کے دوران مطلب ہے کہ اس دوران وہاں پہ انہوں نے خطاب کیا تھا، ایک تقریر کی تھی، اور انہوں نے جو تقریر کی تھی وہ بڑی ہی معنی خیز تھی. اور اس میں جس طریقے سے باتیں کی گئی تھیں تو اس میں کلیئر کٹ بڑے سیریس قسم کے ایلیگیشنز لگائے گئے تھے ان 8 ججوں کے اوپر جنہوں نے 12 مئی کا فیصلہ جو ہے مخصوص نشستوں کا پی ٹی آئی کے حق میں وہ دیا تھا، اور وہ فیصلہ منصور علی شاہ صاحب نے لکھا تھا. اور صرف آپ کی یاد دہانے کے لیے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ انہوں نے کیا کہا تھا. انہوں نے یہ کہا تھا، خواجہ آصف نے قومی اسمبلی کے فلور کے اوپر انہوں نے جب انہوں نے جو خطاب کیا اس میں یہ کہا کہ یہ جو 8 آدمی یعنی کہ یہ جو 8 جج جو ہیں انہوں نے گزشتہ 6 سے 8 مہینے جو گزارے ہیں، جس طرح انہوں نے 24 کروڑ عوام کی خواہشوں کا مظہر ایوان کے خلاف گروپ بنایا، کیا آئین یا میثاق جمہوریت ہمیں یہ سبق دیتا ہے، یا ان کی اگر کوئی جمہوری روایات ہیں تو کیا وہ یہ سبق دیتی ہیں کہ 8 آدمی وہاں پر بیٹھ کر سارا جمہوری سسٹم یرغمال بنا لیں اور ہم تابع ہو جائیں ایک شخص کی خواہشات کی. اب دیکھیں کس کے بارے میں بات کی جاتی ہے. اور ہم تابع ہو جائیں ایک شخص کی خواہشات کہ اس نے چیف جسٹس بننا ہے اور اس نے سسٹم کو مریا میٹ کر دینا ہے. کیا الیکشن کمیشن ادارہ نہیں، کیا پارلیمنٹ ادارہ نہیں، کیا یہی ایک ادارہ رہ گیا ہے جسے 17-18 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں. اداروں کی عزت ان میں بیٹھے ہوئے اشخاص سے بنتی ہے. اگر آج عدلیہ کو دھویا جا رہا ہے، اسے ڈرائی کلین کیا جا رہا ہے تو اس کی وجہ اس کی اپنی انٹروسپیکشن، تو انہیں اپنی انٹروسپیکشن کریں، مطلب یہ انہوں نے اس کے حوالے سے کہا. اب آگے چل کے جب یہ پھر کیا کہتے ہیں جناب خواجہ آصف صاحب کہ اور یہ کہ فیصلہ سناتے ہیں اور عزیز و رشتہ دار کہتے ہیں کہ اکتوبر میں ساڈا لیڈر آیا ہے. یہ حال فیصلوں کا، اور وہ جو 8-5 کا فیصلہ آیا تھا اس کے بعد کی بات کر رہا ہوں کہ فیصلہ ہم نے دے دیا ہے اور اکتوبر میں یہ آ رہے ہیں. اس لیے میں نے کہا تھا کہ یہ ملک میں خدا نخواستہ کانسٹیٹیوشن میلٹ ڈاؤن نہ ہو جائے. میں کوئی سنی سنائی بات نہیں کر رہا. اس فیصلے کے بعد بڑا سینے پہ ہاتھ مار کر کہا تھا کہ اکتوبر میں ہم بندے نو لے کے آ رہے ہیں. انشاءاللہ اکتوبر بھی یہی ہے، حکومت بھی ہوگی اور یہی ایوان ہوگا اللہ کے فضل سے. یہ بات اس قسم کی تھی. اب اشاروں میں آپ دیکھ لیں. آف دا ریکارڈ اگر آپ بات کریں حکومت کے جو اہم لوگ ہیں اور ایون کچھ اور بھی جو سرکاری ایجنسیز کے لوگ ہیں وہ بہت سی باتیں کرتے ہیں ججز کے حوالے سے کہ ججز نے کس قسم کا میسیجنگ کی، کس قسم کی بات چیت کی. اور ظاہر لگتا ہے ایسے ہے. اور جو خواجہ صاحب کی بھی جب انہوں نے کہا نا کہ سنی سنائی بات نہیں کر رہا تو شاید ان کے پاس بھی کوئی کسی قسم کا کوئی ایویڈنس ہو. لیکن جس ایویڈنس یا جس قسم کی باتیں خواجہ صاحب نے کی تو کیا اصل جو اس وقت جو موضوع ہے میرے اس ویلاگ کا کہ کیا منصور علی شاہ صاحب نے کوئی اس قسم کی بات کی کہ نہیں. اب یہ ہے کہ جو منصور علی شاہ صاحب کو جو لوگ جانتے ہیں کہ 12 جولائی کے فیصلے سے پہلے
مطلب ایک منصور علی شاہ صاحب کے حوالے سے اگر آپ کسی سے بھی پوچھیں تو وہ کسی بھی لحاظ سے کوئی کنٹروورشل جج نہیں تھے. ظاہر ہے ان کا ایک اپنا بیک گراؤنڈ تھا, ان کا ایک اپنا پاسٹ ہے, پہلے لاہور ہائی کورٹ میں رہے, پھر سپریم کورٹ آف پاکستان میں رہے, اور جنرلی ان کے بارے میں اور یہ ہے کہ ان کی ایک اچھی ریپیوٹ تھی, اور اسی طرح کی ایک بہت ہی اچھی ریپیوٹ ظاہر ہے قاضی فہد عیسیٰ صاحب کی تھی. لیکن قاضی صاحب بھی ظاہر ہے خاص طور کے اوپر جب انہوں نے الیکشن سے پہلے جو فیصلہ دیا تھا پی ٹی آئی کے خلاف, تو اس کے بعد ظاہر ہے وہ کنٹروورشل ہو گئے. منصور علی شاہ صاحب نے جو 12 جولائی کا فیصلہ دیا جو پی ٹی آئی کے حق میں تھا, جس کو انہوں نے آتھر کیا, وہ کنٹروورشل ہو گئے. اب وہ کنٹروورشل ہو گئے, لیکن اس کے بعد اس فیصلے کے اوپر ظاہر اعتراض ہو سکتا ہے, مجھے بھی ویسے اعتراض ہے, اس کے اوپر اعتراض کسی کو بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہ ہے کہ میری ذاتی رائے میں اس فیصلے کے بعد جو 2 کلیریفیکیشنز آئیں اور جس ٹائمنگ کے ساتھ آئیں, میرا خیال ہے کہ وہ چیز نہیں ہونی چاہیے تھی. اگر وہ نارمل ایک کورس میں ہوتی, عام کسی دن میں آ جاتی کلیریفیکیشن, بیکاز آپ سے کلیریفیکیشن الیکشن کمیشن آف پاکستان نے مانگا ہے, تو شاید اس کے اوپر زیادہ آئی بروز ریز نہ ہوتی. لیکن وہ جو ٹائمنگ کے جس وقت جیسے ہی کوئی کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ آنے لگتی ہے تو ایک کلیریفیکیشن آ جاتا ہے, تو یہ مطلب ہے کہ یہ جو سگنلنگ ہے, یہ سگنلنگ کوئی پازیٹیو اچھی طریقے سے نہیں گئی. اور اس چیز نے 8 ججز کیا بلکہ زیادہ تر منصور علی شاہ صاحب کو زیادہ ان کو کنٹروورشل کیا. اور اسی کی وجہ یہ تھی کہ پھر آپ کو بتایا کہ ان کو یہ ساری کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے آنے کی بات, اور پھر یہ 12 جولائی کے فیصلے کے بعد, اور یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ آئی, اور پھر یہ فیصلہ ہوا کہ جی ہم نے منصور علی شاہ صاحب کو چیف جسٹس نہیں بننے دینا. اچھا, اور پھر یہی ہوا, وہ چیف جسٹس نہیں بنے. اور لیکن یہ کہ جی اب کیا ان کے متعلق جو بھی باتیں کی جا رہی ہیں, کیا وہ سچ باتیں ہیں, سچی باتیں ہیں, جس قسم کے فرض کریں کہ حکومت کے لوگ آن دا ریکارڈ یا آف دا ریکارڈ, یہ جو اشارتاً جو خواجہ آصف صاحب نے اشارتاً کیا, انہوں نے تو بلکہ صاف کہہ دیا کہ وہ جو چیف جسٹس ایک بندے کے لیے, ایک بندہ جو چیف جسٹس بننے کے لیے کیا سب ملیا میٹ کر دیں, یہ والی بات کس کے متعلق کی تھی انہوں نے. تو کیا واقعتاً یہ باتیں منصور علی شاہ صاحب کے حوالے سے صحیح ہو سکتی ہیں؟ اور پھر یہ والی بات کے سینے پہ ہاتھ مار کے یہ بات کہی کہ ساڈا بندہ آ جائے گا, وٹ ایور جو بھی بات کی تھی خواجہ صاحب نے یہ والی. تو اس بارے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ایک انفارمیشن آئے گی, ہمارے فخر درانی صاحب کے پاس ایک انفارمیشن ہے, اور وہ انشاءاللہ تعالی ہوپ فلی کل ان کی خبر بھی آ جائے گی, اور ان کی خبر کے ساتھ ساتھ ان کا شاید ایک ویلاگ بھی آ جائے گا. اور میں بھی کوشش کروں گا کہ کل اگر میرا ویلاگ جب میرا کل ہوگا, اور اگر اس وقت تک ان کی خبر آ گئی اور ویلاگ ہو گیا, تو میں بھی آپ کو بتا دوں گا کہ ان کی کیا انفارمیشن ہے. بیکاز مجھے کچھ پتا ہے, لیکن چونکہ امانت ہے, ہر جرنلسٹ کی اپنی ایک خبر ہوتی ہے, اور اس کو میری یہ ذمہ داری ہے بحیثیت ظاہر ہے ایک جرنلسٹ, کہ اگر فرض کریں کہ وہ کسی کی ایک امانت ہے, تو کم از کم اگر میں اس کو ڈسکلوز کر دوں تو وہ بددیانتی ہوگی. تو بہتر ہے کہ وہ ظاہر ہے ان کی خبر آ جائے گی, وہ خود ڈسکلوز کر دیں, وہ خود اس چیز کے اوپر بات کر لیں, تو میں بھی پھر آپ سے شیئر کر لوں گا. اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ بشریٰ بی بی کے حوالے سے میری ایک ایکسکلوسیو خبر آج نیوز میں اور جنگ میں شائع ہوئی, اور وہ خبر گنڈا پور کے حوالے سے تھی. اور جو علی امین گنڈا پور چیف منسٹر ہیں کے پی کے, ان کے حوالے سے مجھے جو پی ٹی آئی کے کچھ سورسز نے, کچھ لیڈرز نے یہ بتایا کہ جی جو گنڈا پور صاحب ہیں, وہ جب بشریٰ بی بی جو ریلیز ہو کے جب پشاور گئیں, تو گنڈا پور نے اپنے کچھ کلیگز کو, اپنے یہ جو ان کے ساتھی رہنما ہیں, لیڈرز ہیں, ان کو یہ بات بتائی کہ جی اس جو بشریٰ بی بی کو جو ریلیز کیا گیا, یعنی کہ ان کو دوبارہ سے اریسٹ نہیں کیا گیا, تو اس میں ان کا اپنا کوئی رول تھا, مطلب انہوں نے کردار ادا کیا. اب کیا کردار ادا کیا اس کے بارے میں مطلب ہے کہ کسی کو پتہ نہیں, اور نہ ہی پھر میں نے بیرسٹر صاحب سے پوچھا جو اسپوکس مین ہیں گنڈا پور صاحب کے, تو انہوں نے بھی یہی بات بتائی مجھے کہ اس طرح کی بات کی ہے گنڈا پور صاحب نے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ ان کا کیا کردار تھا, کس قسم کی کوئی ڈیٹیلز انہوں نے, وہ کہتے ہیں کہ ان ڈیٹیلز کا, وہ کہتے ہیں نہ میں نے پوچھا ہے, نہ مجھے اس بات ان ڈیٹیلز کا پتہ ہے. اچھا, اب یہ ہے کہ جی یہ جو بات ہے کہ
یہ آپ کو پتہ ہے کہ بشرا بی بی پہلے بھی ان کا تو کنوکشن جو تھی جن کیسز میں ان کی پہلے کنوکشنز ہو چکی تھیں، اور وہ تو کیسز ہی سارے جو 2-3 کیسز تھے، ایک تو میرا خیال ہے وہ نکاح والا کیس تھا اور ایک توشاہانہ کا، ان دونوں کیسز میں ان کی ضمانت ہو چکی تھی، اور بلکہ وہ جو سزائیں تھیں ان کو بریت ہو گئی تھی. تو اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ ان کے خلاف کوئی کنوکشن نہیں تھی، لیکن پھر بھی ان کو دوسرے کسی کیس میں اریسٹ کر کے وہ وہاں پہ ان کو جیل کے اندر رکھا گیا. تو اب یہ ہے کہ جی اب کیوں پھر ان کو دوبارہ سے اریسٹ نہیں کیا گیا. اس حوالے سے یہ بھی میری اطلاعات ہیں کہ گنڈا پور صاحب کو پتہ تھا کہ ان کو اس دفعہ اریسٹ نہیں کیا جائے گا، اور ان کو یہ بتایا گیا تھا کہ آپ بے شک جو سیکیورٹی کی جو بھی گاڑیاں واڑیاں ہیں ان کو آپ فراہم کر دیں، تاکہ وہ جیسے ہی جیل سے نکلیں گی تو پھر ان کو ظاہر ہے وہ پشاور چلی گئی تھیں. تو یہ میری اطلاعات تھیں. اور اگر فرض کریں کہ اس میں اہم جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ جو اگر گنڈا پور صاحب کا یہ کردار تھا، اور ظاہر ہے گنڈا پور واحد پی ٹی آئی کے رہنما ہیں جو بیکاز آف فار بینگ چیف منسٹر آف کے پی کے، ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ظاہر ہے تعلقات ہیں، کسی نہ کسی لیول کے اوپر ان کی انٹریکشن ہوتی ہے. تو سوال سب سے اہم یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے کس قسم کی ایشورنسز دی تھیں، اور کن ایشورنسز کی بنیاد کے اوپر بشرا بی بی کو ریلیز کر دیا گیا. اچھا، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ مجھے جو سرکاری ذرائع ہیں، بلکہ ٹو بی پریسائز اسٹیبلشمنٹ کے جو ذرائع ہیں، انہوں نے بھی مجھے یہ بتایا تھا کہ جی یہ میں آپ کو بتا دوں، وہ ڈیل کا تو انہوں نے ڈرائی کیا تھا کہ کوئی ڈیل شیل نہیں ہوئی کسی قسم کی، لیکن یہ فیصلہ ضرور ہوا تھا کہ اگر بشرا بی بی کی جو ہے جس کیس میں، چونکہ ان کا لاہور ہائی کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس چل رہا تھا ضمانت کا، کہ اگر اسلام آباد ہائی کورٹ ان کو ضمانت دے دیتی ہے تو پھر ان کو فیصلہ یہ تھا کہ ان کو اریسٹ کر کے دوبارہ اریسٹ کر کے تو ان کو مزید جیل میں نہیں رکھا جائے گا. یہ فیصلہ ضرور تھا اسٹیبلشمنٹ کا، اور اسی طرح ظاہر ہوا کہ نہیں رکھا گیا. اب اس میں گنڈا پور صاحب کا کیا کردار ہے کیا نہیں ہے، اس بارے میں ابھی کوئی تفصیلات نہ میرے پاس ہیں نہ کسی اور کے پاس. اور میرا خیال ہے کہ اگر کوئی چیز ہے یا کوئی کسی قسم کی کوئی ایشورنسز دی گئی ہیں تو ان ایشورنسز کا پتہ میرا خیال ہے کہ صرف گنڈا پور صاحب کو ہوگا، ان کی اطلاع بشرا بی بی کو ہوگی، اور ان کے بارے میں عمران خان کو پتہ ہوگا. اس کے علاوہ میرا نہیں خیال کہ اس قسم کی جو انفارمیشن ہے وہ کسی پی ٹی آئی کے کسی اور رہنما کے پاس ہوگی. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.